یہ احسان غریب نواز کا ہے. غریب نواز ہے کس کا نام؟ غریب نواز صوفی اعظم کا نام ہے. وہ صوفی جس نے اپنا وطن ایران چھوڑ کے ہندوستان تبلیغ کے لیے آ گئے. وہ صوفی اعظم جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا اللہ کے لیے, اپنے باغ کو اور پنچکی کو بیچ کے مال غریبوں میں خیرات کر کے حصول علم کے لیے سمرقند و بخارا کی درسگاہوں کا رخ کیا, اور کئی سال تک حافظ, عالم, قاری, مفتی بننے کے بعد 20 سال تک لگاتار اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کا بستر ڈھویا, اور سرکار دو جہاں کی بارگاہ سے اجازت لے کر ہندوستان کی طرف رخ گئے. اپنا وطن چھوڑتا ہے صوفی, اپنا باغ بیچتا ہے صوفی, غریبوں مسکینوں کی خدمت کرتا ہے صوفی, کسی راجاؤں بادشاہوں کی دلالی نہیں کرتا ہے صوفی. غریب نواز درخت کی چھاؤں میں آ کے بیٹھ گئے. اب ان کے پاس دنیا دار جا رہے ہیں, بادشاہ جا رہے ہیں, راجا جا رہے ہیں. جب تک وہ زمین کے اوپر تھے وہ شان سے صوفی اعظم بادشاہ ان کی غلامی کیا کرتا تھا, اور آج صوفی اعظم اپنی قبر میں ہے. آج 800 سال سے ہندوستان کے راجا مہاراجا اس صوفی کی بارگاہ میں جا کے چوکھٹ بوسی کرتے ہیں. یہ ہے صوفی جو کسی راجا کے پاس نہیں جاتا ہے, بلکہ راجا صوفی کے پاس آتا ہے, بادشاہ صوفی کے پاس آتا ہے, مہاراجا صوفی کے پاس آتا ہے. اور صوفی کسی راجا کے دربار اور گلیاروں کا چکر نہیں لگاتا ہے. صوفی بادشاہ کے سامنے بھیک نہیں مانگتا ہے کہ نظر کرم ڈال دیجئے تاکہ راجیہ سبھا کی سیٹ مل جائے, نظر کرم ڈال دیجئے تاکہ 2-4 کروڑ روپے مل جائے, مودی جی نظر کرم ڈال دیجئے تاکہ اخبارات میں میرے نام چھپ جائے, نظر کرم ڈال دیجئے تاکہ ہم بھی MP اپنے نام کے ساتھ لکھوا لیں. صوفی کبھی راجاؤں کے پاس نہیں جاتا ہے, راجا صوفی کے پاس آتا ہے. حضور مخدوم سمنا جہانگیر اشرف کی چھوچوی یہ سمنا کے بادشاہ تھے. انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور فقیر بن کے ہندوستان آ گئے. انہوں نے درویشی اختیار کر لی. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ تھے صوفی اپنے وقت کے کہ جو کسی راجا کے پاس کیا جاتے, راجا بادشاہ چھوڑ کے وہ آئے تھے. فقیری جان بوجھ کر انہوں نے اختیار کیا تھا. اب راجا ان کی قبروں پہ آ جا رہے ہیں, بادشاہ ان کی قبر پہ آ رہے ہیں. صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی خانقاہ میں رہتا ہے, صوفی وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں گھر بناتا ہے, صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس پیسہ نہیں غریبوں کو بانٹتا ہے. اور جو راجا کی گلی میں چکر لگائے وہ کبھی صوفی نہ ہوگا. جو راجا کے پاس آ کے بھیک مانگے وہ کبھی صوفی نہ ہوگا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو کچھ ہندوستان کے اتہاس میں ابھی ہوا اور جن لوگوں نے تصوف کا سودا مودی کی گود میں جا کے کیا, وہ سارے ہندوستان کے لوگ جان جائے کہ وہاں نقلی صوفیوں کا جماوڑا تھا. اصلی صوفی ہے کہاں؟ اصلی صوفی آج سے 25 سال پہلے بریلی کی سرزمین میں نرسمہا راؤ ہندوستان کا پرائم منسٹر وہ بریلی کی گلی میں جا گیا ہے, راجا وہاں گیا ہے اور اصلی صوفی ان سے ملنا تک دوبارہ نہیں کیا. حضور غریب نواز, حضور غریب نواز, اہل سنت مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کئی کروڑ خرچ کرنے کے بعد اور 20 ممالک سے زیادہ ممالک کے مندوبین آ گئے اور کئی کروڑ روپے خرچ کیے. ہندوستان کے تمام اخبارات, تمام ٹی وی چینلز میں اس کی تشہیر ہوئی. لیکن معلوم ہے کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ آئے. لوگوں کا کام تو ہو گیا, کروڑوں روپے لوگوں نے کمانے والا کما لیا, لیکن جس کی دھوم دھام مچائی تھی پورے بھارت میں, یہ توہین کی بات ہے کہ صوفیاء کرام کے ماننے والے جس سے کہ دہلی راجدھانی کی ساری گلی بھر جاتی, لیکن مٹھی بھر چند لوگ وہاں جمع ہوئے. نیت اگر اچھی ہوتی ہے تب کام اچھا ہوتا ہے, اور جب دین کا استعمال دنیا کے سکے کے لیے ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کام سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. یہاں 20 ممالک سے 20 شیوخ آئے تھے اور رزلٹ یہ نکلا کہ چند لوگ آئے تھے, لیکن آج معلوم ہے وہ سارے لوگ تماشا دیکھ لیں. خداداد عزت کا تماشا, خداداد عظمت کا تماشا. ایک تاج الشریعہ رات کے اندھیرے میں بھی کسی دیہات میں چلے جائے, وہ دیہات لاکھوں لوگوں کے آبادی میں بدل جاتا ہے, وہ دیہات شہروں کے لیے قابل رشک بن جاتا ہے. تو اس وقت اللہ نے جہاں سے مسلک اہل سنت کا کام ہو رہا ہے, اسلام کا کام ہو رہا ہے, اللہ نے اس خانقاہ کو وہ عزت دی کہ اس کا فقیر تاج الشریعہ امریکہ چلے جائے انسانوں کا سیلاب آ جاتا ہے, آسٹریلیا چلے جائے انسانوں کا سیلاب آ جاتا ہے, افریقہ
چلے جائیں انسانوں کا سیلاب آ جاتا ہے. آج کی تاریخ میں ہندوستان کا پردھان منتری 2 سال کے اندر 50 ملکوں کا سفر کیا ہے, لیکن ایک ایسا راجاؤں کا راجا یعنی وہ صوفی درویش جو بریلی کی سرزمین میں ہے, جو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی فتویٰ دیتا ہے, جو کسی باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے, جو ہر وقت اسلام پہ ہونے والے حملوں کا دفاع کرتا رہتا ہے اور آنے والی نسلوں کو اسی مسئلے کے حق پہ گامزن رہنے کی وصیت کرتا رہتا ہے, وہ جانباز سپاہی 2 سال کے اندر میں اتنے سفر ہوائی جہاز کا اور دنیا کے اتنے ممالک کا کر چکا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کے اب تک ہندوستان کا کوئی وزیر اعظم اتنا سفر نہ کیا ہوگا جتنا کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج الشریعہ, حضور تاج الشریعہ, علماء اہل سنت, نعرہ یہ تکبیر. خداداد عزت ہے. اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ جسے بلندی دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ذرا غور سے سنیے گا, جب بات چھڑی گئی ہے تو سن لیجیے. آج لوگ کہتے ہیں یہ صاحب پٹھان صاحب ہے, یہ صاحب شیخ جی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ صاحب فلاں بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو خاندان کی بات, یہ بات مذہب اسلام کے ماننے والوں کے درمیان خان, پٹھان, منصوری, جولہار, رائن, سبزی فروش کی بات نہ کی جائے. جب سے لوگوں نے مصطفیٰ کے قانون کو طاق پہ رکھا تب سے لوگوں نے رنگ کی بات کرنی شروع کر دی, تب لوگوں نے خاندان کی بات شروع کر دی, لوگوں نے ذات برادری کی بات شروع کر دی. اب ایک قریشی ہے, ایک صاحب قصاب ہے, وہ الجمیعۃ القریش نامی ایک تنظیم قائم کر کے کہتا ہے میرا سلسلے نسب قریش سے جا بیٹھا. اب ایک صاحب جو سبزی فروش ہے, آدمی کوئی بھی کام کرے, جیسے میں ہی اگر سبزی بیچوں, لوگوں کو حق حاصل ہے کہ لوگ کہیں سبزی فروش یعنی یہ سبزی بیچنے والے ہیں, لیکن سبزی فروش کا لفظ بھی گوارا نہیں آدمی کو. اب وہ سبزی فروش اپنے آپ کو جمیعۃ الرائن نام کی ایک تنظیم قائم کیا. اب وہ رائن کہلا رہے ہیں, اپنا رشتہ کسی بہت بڑے سے جوڑ رہے ہیں. ایک آدمی سے اپنے آپ کو صدیقی کہلا رہے ہیں, اپنا رشتہ صدیق اکبر سے جوڑ رہے ہیں. ایک آدمی سے اپنے آپ کو کچھ سے کچھ کہہ رہے ہیں, اپنا رشتہ فاروق اعظم سے جوڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں 800 سال پہلے غریب نواز نے جو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا, اور یہ 800 سال کے اندر میں اس کی اولاد یعنی لگ بھگ 1 کروڑ مسلمان جو غریب نواز نے جن کو کلمہ پڑھایا, اس کی اولاد 800 سال کے اندر کم سے کم 20 کروڑ تو ہو ہی گئی ہوگی. آپ کو کلمہ پڑھنے والے ہریجن بھی ہیں, دلت بھی ہیں, برہمن بھی ہیں, راجپوت بھی ہیں, وہ لوگ کس خیمے میں چلے گئے؟ اب جب ایک گاؤں دیہات کا رائی وہ آ جائے گا لکھنؤ, اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے سید شمیم صاحب, سید فلاں صاحب, سید شیخ فلاں صاحب, شمیم خان صاحب, یعنی وہ غریب نواز نے جو 1 کروڑ کو کلمہ پڑھایا, ان کی جو اولاد ہے 20 کروڑ جو ہندوستان میں ہے, وہ اولاد کہاں چلی گئی؟ اور یہاں سارے لوگ سید بن گئے, سارے لوگ صاحب پٹھان بن گئے, سارے لوگ صاحب قریشی بن گئے, وہ ان کی اولاد کہاں چلی گئی؟ میں کہتا ہوں ہندوستان میں نسب کا جہاں تک معاملہ ہے 75% مجہولیت کا معاملہ ہے, مجہول النسب یہاں کے لوگ ہیں. لیکن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, مسلم سوسائٹی میں بات پھیل گئی, یہ ہمارے صاحب پیر صاحب ہیں, پیر صاحب کا یہ بیٹا مخدوم زادہ ہے, مخدوم زادے کے چہرے پہ داڑھی نہیں, وہ داڑھی منڈا رہا ہے, مگر پھر بھی ہم ان کے پاؤں کو چومتے ہیں, یہ میرا مخدوم زادہ ہے, یہ میرا شیخ زادہ ہے, یہ میرا پیر زادہ ہے. یعنی پیر زادہ, مخدوم زادہ, شیخ زادہ. اب زادہ کیوں ہو گیا؟ چونکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھا دی گئی ہے, یہ بہت اونچے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اب ان کا بیٹا چاہے داڑھی منڈائے, چاہے نماز چھوڑے, اب کچھ بھی کرے, وہ میرا مخدوم زادہ ہے, پاؤں چومنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ مخدوم زادے کا کیا حال ہوگا؟ بولے گا ایک عالم داڑھی رکھنے کے بعد عزت پاتا ہے, اور بغیر داڑھی رکھے ہوئے میری تلوار چٹائی ہو رہی ہے, تو داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ پیر زادہ کیا بولے گا؟ ایک حافظ قرآن 10 سال تک مدرسوں میں رہ کر کے قرآن یاد کرتا ہے, تب جا کے قرآن یاد ہوتا ہے. اور آج کل ماحول جو ہے وہ 10 سال بھی ناکافی ہے, 25 سال میں ہی بچہ ٹھیک سے کمپلیٹ حافظ ہو نہیں پاتا ہے. 5% بچے ہیں جو 2 سال 3 سال میں حافظ بن گئے اور دستار بندی لیے محراب پہ جا کے پورا قرآن سنا دیا. یہ صرف 5% ہے پورے ہندوستان میں. باقی 95% وہ بچے ہیں جو بچے 10 سال پڑھنے کے بعد دستار لپیٹ لیا, پھر اگلے 10 سال تک وہ دوسرے مدرسے میں جا کے دور کر رہا ہے. اسی دور کرتے کرتے وہ گھبرا گیا, جوان ہو گیا, شادی کی لائق عمر ہو گئی, شادی کر لیا. اب وہ چھوڑ کر کے موبائل ریپیئرنگ کرنے کے دکان میں چلا گیا, اب وہ ٹیکنیشین بن گیا. اب بتائیں کہ 25 سال تک پڑھنے کے بعد ہی وہ حافظ نہیں بن پایا. ایک حافظ قرآن ذمہ دار فرد ہوتا ہے قوم کا. دستار باندھنے کا مطلب ہے کہ حافظ بن گئے. اب حافظ بننے کے بعد اب یہ قرآن سنائیں گے محراب پہ جا کر کے, اب ایک محراب سنائیں گے, قرآن سنائیں گے, اب اس کے امام بنیں گے لوگوں کے.
لیکن ایک حافظ قرآن حفظ کرتے کرتے موبائل ہاتھ میں لے لیا, قرآن خانی میں جاتے جاتے وہاں سے نظرانہ ملا, اس موبائل خرید لیا, موبائل خرید کے ٹپ ٹاپ کرے گا تو وہ تو 50 سال میں حافظ نہیں بن پائے گا. درسگاہ میں بیٹھ کے ٹپ ٹاپ کرے گا, 50 سال میں حافظ نہیں بن پائے گا. اور اگر حافظ بنے گا بھی تو صرف وہ جلدی سے چاہے گا کہ حضرت جلدی سے پگڑی باندھ دیجئے تاکہ حافظ جی کہلا جائے, حافظ جی کہلا جائے, جلدی سے پگڑی باندھ دیجئے. اب وہ داڑھی منڈاتا ہے, اور داڑھی منڈانے کے بعد وہ جو جائے گا مصلی پہ کھڑا ہوگا, مسجد کے سارے متولی ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے باہر کر دیں گے کہ تم نے ہی تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بتایا تھا کہ ایک مشت سے داڑھی کم کرنا, کٹانا, منڈانا حرام ہے, اور تم جو داڑھی کٹا کے مصلی امامت پہ تراویح سنانے آئے ہو, تم کو شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب بتائیں کہ یہ بھی کوئی تعلیم ہے کہ دستار لینے کے بعد ایک بچہ امام نہ بن سکے, ایک بچہ مسجد میں نماز نہ پڑھا سکے؟ یہ صرف مغربی تہذیب کا